اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بات آپ توجہ سے سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ وہ لوگ جو خرافات کرتے ہیں دین کے نام پر، عرس مبارک کے نام پر، یا امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، میں آپ کو بتا دوں ان لوگوں کو بھی معلوم ہے، ہاں ان کو بھی معلوم ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ جائز چیز نہیں ہے، وہ حلال چیز نہیں ہے، اس کرنے سے ثواب حاصل نہیں ہونا۔ اب آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب وہ کر رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز سمجھ کر نہیں کرتے، حرام سمجھ کے کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں ہاں وہ حرام سمجھتے ہیں، اس کو جائز نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے۔ مجھے آپ بتائیں آپ نے کتنے عرسوں کے اندر آپ نے شرکت کی ہے؟ بتائیں آپ، کیا آپ سرکار تاج الاولیاء کے مزار پر نہیں گئے عرس کے موقع پر؟ کیا غریب نواز کے مزار پر نہیں گئے عرس کے موقع پر؟ آپ کے بستی کے اندر جو اللہ والے ہیں ان کے مزارات پر آپ نہیں گئے عرس کے موقع پر؟ گئے نا؟ بولیے گئے نا؟ جی گئے نا؟ اب مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جب گئے اور وہاں پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، چادر پوشی کی گئی، پھول چڑھائے گئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہی تو ہوتا ہے نا کہ پڑھے لکھے حضرات، حفاظ اکرام، ائمہ حضرات قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں نا۔ کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھتا ہے، کوئی سورہ مدثر پڑھتا ہے، کوئی سورہ کافرون پڑھتا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ یہ ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور پڑھنے والا، دعا کرنے والا، تلاوت کرنے والا یہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو میرے پڑھنے میں یا سننے میں، مولا اس کوتاہی کو معاف فرما، اس غلطیوں کو معاف فرما، اور جو صحیح پڑھا گیا اس کا ثواب اپنے فضل و کرم کے لائق عطا فرما۔ یہی بولتا ہے نا؟ بولیے یہی بولتا ہے نا؟ اس کے بعد اس کا ثواب نبی کو بخشایا جاتا ہے، ائمہ حضرات کو، علماء ربانیین کو بخشایا جاتا ہے، شہداء کو بخشایا جاتا ہے، صدیقین کو بخشایا جاتا ہے، صاحب مزار کو بخشایا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جنہوں نے عرس نکالا ہے، جنہوں نے عرس کیا ہے، جنہوں نے جناب والا ڈی جے بجائے، جنہوں نے بینڈ پارٹی بجائے، جو ناچ کرائے، جنہوں نے گھوڑوں کو اچالا، جنہوں نے جناب والا جو ہے تو بہت سارے خرافات کیے، آپ بتائیں مجھے، چاہے وہ شاہی صندل ہو یا بغیر شاہی صندل ہو یا شاہی صندل نہیں ہو، کہیں کا بھی صندل ہو، اگر وہ ڈی جے کے ساتھ آئے، اگر وہ بینڈ پارٹی کے ساتھ آئے، اگر وہ ناچتا گاتا ہوا آئے، تو مجھے بتاؤ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں اے رب ذوالجلال 9 بجے سے، صبح 9 بجے سے لے کر مغرب تک ہم نے ڈی جے بجایا ہے، مولا ہم نے ڈھول تاشے بجائے ہیں، مولا ہم نے 10 گھوڑوں کو نچایا ہے، مولا خود بھی ناچا ہے، اے رب ذوالجلال جو اتنا نیک کام 9 بجے سے لے کر ہم نے شام 6 بجے تک کے کیا ہے، اس کے ثواب کو تمام نبیوں کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ بولتے ہیں تمام رسولان اعظام کی بارگاہ میں پہنچا دے، بولتے ہیں صاحب مزار کے مولا تبارک و تعالیٰ صاحب مزار کو اس کا ثواب پہنچا دے، بولتے کیوں نہیں بولتے؟ کیوں وہ عرس پر 1 لاکھ روپے خرچ کرنے والا، ڈھول تماشے اور ڈی جے بجانے والا کیوں نہیں بولتا کہ مولانا صاحب 3 بیل پارٹیاں نے ڈھول بجائے ہیں، 10 گھوڑوں کا ثواب لکھو ناچنے کے، اور 200 لوگوں نے ناچا ہے اس کا ثواب لکھو، اور جناب والا ڈی جے کے اندر 50 قوالیاں بجائی گئی ہے اس کا ثواب لکھو، قوالی بجانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثواب لکھو کہ اس قوالی کے اوپر نہ جانے کتنے خرافات کام کیے گئے، اور یہ تمام چیزوں کا ثواب جو ہے تو یہ صاحب مزار کو بخشا دو۔ بولتا ہے؟ بولیے بولتا ہے؟ نہیں بولتا نا؟ نہیں بولتا۔ آج کیوں؟ اسے معلوم ہے ڈھول بجانے سے ثواب نہیں ملتا، تاشے بجانے سے ثواب نہیں ملتا، ڈی جے بجانے سے ثواب نہیں ملتا، گھوڑے نچوانے سے ثواب نہیں ملتا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا گھوڑے ناچنے سے ثواب ملتا تھا، ڈھول بجانے سے ثواب ملتا تھا، تو مجھے بتاؤ مولانا کو لسٹ لکھ کے نہیں دیتا نا؟
بولیے دیتا نا؟ اس نے نہیں دیا اس لیے کہ وہ جانتا ہے جو میں کر کے آیا وہ حرام ہے، حرام ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر ثواب ملتا تھا تو پھر لسٹ مولانا کے ہاتھ میں ہوتی، دعا کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتی، بخشش کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتی، جو دعا کر رہا ہے، بخشش کروا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی فہرست ہوتی، لیکن ایسا نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اسی ولی کی بارگاہ میں اگر عرس کے موقع پر اسٹیج لگایا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نعت مبارکہ پڑھی جائے، حمد پڑھی جائے، تقریر کی جائے، صلاۃ السلام پڑھی جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے، بتائیں مجھے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے نہیں کہتا ہے اے رب ذوالجلال تیرے ولی کی بارگاہ میں ابھی اسٹیج لگایا گیا، مولا تعالیٰ یہاں پر قرآن کی تلاوت کی گئی، نعت مبارکہ پڑھی گئی، حمد پڑھی گئی، تیرے حمد باری تعالیٰ مولا تبارک و تعالیٰ تیری تعریف کی گئی، اس کے بعد بیان کیا گیا، مولا یہ تمام چیزیں کرنے میں اگر غلطی ہو تو معاف فرما، اور اس کا ثواب پہلے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، اس لیے کہ سب جانتے ہیں بیان کرنے سے ثواب ملتا ہے، نعت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، حمد پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، صلاۃ السلام پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ جس سے ثواب ملتا ہے دعا میں اس کو بخشایا جاتا ہے، اور جس سے ثواب نہیں ملتا اس کو دعا میں بخشایا نہیں جاتا، سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں۔ بولو کرتے نہیں کرتے؟ بولو۔ بابا تاج الدین کے نام پر کیک کاٹنے والے، کبھی کیک کا ثواب تو نے بابا تاج الدین کی بارگاہ میں پہنچایا؟ کیا دعا اے رب ذوالجلال میں نے بابا تاج الدین کی بارگاہ میں کیک پہنچایا، اس کا ثواب پہنچا دے؟ تجھے معلوم ہے تجھے کیک کاٹنے سے ثواب نہیں ملتا، غریبوں میں رزق حلال پہنچانے سے ثواب ملتا ہے۔ کیوں بربادی کی طرف جا رہا ہے؟ اے انسان کیوں بربادی کی طرف جا رہا ہے؟ پلٹ آ، جو تو جانتا ہے نا اس پر عمل کر، اپنے نفسانیت کے اعتبار سے، اپنے آپ کو نچانے کے اعتبار سے ولیوں کے نام پر خرافات نہ کرو۔ آپ کی بارگاہ میں یہی پیغام پہنچانا تھا، اور یاد رکھو اگر تم خرافات کرتے کرتے اپنی زندگی گزارو گے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی، رد کر دی جائے گی تمہاری دعائیں۔ اس لیے جس سے ثواب ملتا ہے وہ کام کیجیے، جس سے نہیں ملتا وہ کام نہیں۔